الطاف حسین کے خلاف دہشت گردی کا کیس کنگسٹن کراؤن کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 2 ہفتے چلا اور پھر اس کے بعد تقریباً 3 دن جیوری نے غور و خوض کیا کہ کیا الطاف حسین نے دہشت گردی کی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد جیوری نے یہ فیصلہ دیا اور سب کو حیران کر دیا کہ الطاف حسین نے ان کے اوپر دہشت گردی کے جو چارجز ہیں وہ ثابت کسی بھی حوالے سے نہیں ہو رہے، اور انہوں نے کراؤن پروسیکیوشن سروس کا جو کیس تھا اس کے اوپر جیوری نے کم از کم جو کیس کراؤن پروسیکیوشن سروس نے بنایا تھا پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر، اس پر جیوری نے الطاف حسین کو کنوکٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور ایک نئی بہت ساری بحث ہے پاکستانی میڈیا میں اوپنلی یہ کیس ڈسکس نہیں ہو سکتا، لیکن ایک جنرلی یہ اب ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے برطانیہ میں اور باقی ممالک میں اس کیس کو ایز اے پریسیڈنٹ یوز کیا جائے گا، چونکہ 2006 کا جو ٹیررزم کا قانون ہے جس کے تحت الطاف حسین کو چارج کیا گیا تھا، یہ کیس بجائے خود بہت کنٹروورشل ہے، اور برطانوی حکومت نے اس کیس کو اس سے پہلے بہت کم استعمال کیا ہے، جس طرح کی جو سیکشن 1/2 آف ٹیررزم ایکٹ 2006 ہیں وہ اب ان کے اوپر بجائے خود ایک قانون کے اوپر ایک بہت سارے اس حوالے سے ڈیبیٹ ہے کہ آخر یہ ہوا کیا تھا۔ اب الطاف حسین کی کیس تھا کیا اور جیوری کے سامنے رکھا کیا گیا تھا، اس میں کیا کیا چیزیں ایویڈنس کیا تھا۔ جیوری کو یہ کہا گیا تھا کہ الطاف حسین کی 2 سپیچز ہیں 22 اگست 2016 کی، اس حوالے سے جیوری کے سامنے رکھا گیا تھا جو دونوں الطاف حسین کی سپیچز ہیں ان کو جو اردو ٹرانسلیشن کی گئی ہوئی تھی، ان کی جو اردو سے ان کی انگلش ان کی جو ٹرانسلیشن کی گئی ہوئی تھی اور جو ٹرانسکرپٹ تھے وہ ان کے سامنے ورڈز کی صورت میں موجود تھے، جو ایک ایک لفظ جو انہوں نے سانس بھی لیا وہ ساری ڈیٹیلز اس میں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ جو انہیں جو الفاظ کی جب وہ ڈیلیور کر رہے تھے ان کی ویڈیوز اور آڈیوز بھی ایویڈنس کے طور پہ یوز کی گئی، اور برطانیہ سے جب الطاف حسین کو 2019 میں جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد یہاں سے ایک پولیس آفیسر ہیں جو اسکاٹلینڈ یارڈ کے جو خاص طور پہ جو ٹیم کو ہیڈ کرتے ہوئے پاکستان کے، اور وہاں انہوں نے مختلف وٹنسز تھے جو 22 اگست 2016 کے جن سے انہوں نے وہاں پر بات چیت کی اور مختلف انہوں نے وہاں پہ ایویڈنس گیدر کیا۔ الطاف حسین کی بہت ساری سپیچز وہاں سے پاکستانی حکام نے یا MKM پاکستان کے لوگوں نے جو یہاں پر پولیس کو دیں وہ لائے۔ الطاف حسین کے اپنے گھر سے جو ان کی جو اس دن کی جو سپیچز تھی وہ برآمد ہوئی جو جہاں پر وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، یہ وہ بنیادی ایویڈنس تھا جو انہوں نے پولیس نے رکھا جیوری کے سامنے، اور اس کو پھر کراؤن پروسیکیوشن سروس نے جس طرح کے طریقہ ہے کہ تقریباً ایک پورے ہفتے تک وہ جیوری کو بار بار پورا سناتے رہے کہ کیسے الطاف حسین نے پہلی سپیچ کی، اس کا مطلب کیا تھا، باقی جو سپیچز تھیں، اور یہ کہ وہ ایویڈنس تھا جس کے بارے میں انہوں نے خاص طور پر ان الفاظ کو ہائی لائٹ کیا کہ جن سے جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دہشت گردی ہوئی ہے، یعنی الطاف حسین نے کہا کہ اب جہاد کا وقت آ گیا ہے، وہ انہوں نے سامنے رکھا ہے کہ الطاف حسین کی ایک ایسی پرانی سپیچ سامنے لائی گئی جس میں جو ڈسکشن ہوئی جس میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں کہ جس سے جو وائلنٹ ایلیمنٹ ہے وہ سامنے آ رہا تھا، اور جیوری کو اس جو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے جو اینٹی ٹیررزم جو ڈیٹیکٹیو ہیں جو پاکستان گئے تھے، انہوں نے اپنی پوری وٹنس سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے وہاں سے کیا کیا چیزیں گیدر کی۔ یہ سارا جو ایویڈنس تھا یہ جیوری کے سامنے تھا، اور اس کی بنیاد پر جیوری نے اس کو دیکھنا تھا، پڑھنا تھا، سننا تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے کراؤن پروسیکیوشن سروس کی ٹیک سننی تھی کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کا کیس ہے کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا الطاف حسین کو کراس کوسچننگ کی جائے گی یعنی کہ، اور پھر ڈیفنس کی باری آتی ہے اور ڈیفنس نے اپنے آرگومنٹس دیے۔ اس میں جو پورا جو کیس کا جو ٹوٹل ٹائم تھا وہ تقریباً 70% ٹائم کراؤن پروسیکیوشن سروس نے لیا، چونکہ انہوں نے اپنے وٹنسز پیش کرنے تھے، انہوں نے کیس ڈیٹیل میں ان کو لے آؤٹ کرنا ہوتا ہے جیوری کے سامنے، ان کو ایک ایک بات سمجھانی ہوتی ہے، مختلف کانٹیکسٹ سمجھانا ہوتا ہے، اور یہ کہ جو ڈیفنس کے وکیل تھے ان کی ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے الطاف حسین کو ڈیفینڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ الطاف حسین دہشت گرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک لبرل ڈیموکریٹ ہیں، پروگریسو آدمی ہیں جو ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے دہشت گردی نہیں کی۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس نے یہ کہا تھا کہ وہ ایکچولی دہشت گردی کی 2 وارداتوں میں ملوث ہیں، لہٰذا ان کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ وہ کیس تھا، لیکن اس پورے جو ایویڈنس کو دیکھا گیا، اس ایویڈنس میں جو مختلف جو آڈیوز پلے کی گئی، ویڈیوز پلے کی گئیں، اس میں کراؤن پروسیکیوشن سروس نے جن ویڈیوز کو بنیاد بنایا تھا، اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جیوری نے حلف اٹھایا تھا، اور جیوری نے حلفاً کہا تھا کہ وہ اس سے پہلے الطاف حسین کو نہیں جانتے۔ جیوری نے روزانہ وہ حلف اٹھا کے انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ گوگل نہیں کریں گے، وہ سرچ نہیں کریں گے کہ الطاف حسین ہیں کون، جو باقی پارٹیز ہیں وہ کون ہے، اور یہ قانون ہے کہ جیوری کا کوئی بندہ جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں جان نہیں سکتا، گوگل نہیں کر سکتا، اور اگر جانتا ہے اس بندے کو، اس کو کوئی ویو ہے تو وہ جیوری کا حصہ نہیں بن سکتا۔ لہٰذا جیوری ایک بالکل کلین سلیٹ کے ساتھ
کام کر رہی تھی، نہ جوری کو پتہ تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا سچویشن ہے، نہ انہیں پتہ تھا کہ الطاف حسین کی اپنی پارٹی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور الطاف حسین اور جو کراچی اور پاکستان میں سیاست کیسے کنڈکٹ ہوتی ہے. لہٰذا جوری ایک بالکل کلین سلیٹ کے تحت کام کر رہی تھی. صرف ان 2 چارجز کی بات ہو رہی تھی جو کراؤن پروسیکیوشن سروس کے چارجز ہیں، اور یہ دونوں سائڈز پہلے اگری کرتی ہیں، ڈسکلوجر ہوتے ہیں کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ کیا کیس لا رہی ہے تاکہ اس کو پھر ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. جو فیکٹس ہیں ان کو ان ایڈوانس اگری کیا جاتا ہے، ٹرانسکرپٹ سب چیزیں سب سے پہلے یہ ایکسچینج ہوتی ہیں. اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب یہ ٹرائل چلا تو اس میں جوری نے جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے انہوں نے اپنی طرف سے بہت اچھی ایفرٹ کی. انہوں نے پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر اس کیس کو جو پریپیئر کیا ہوا تھا، لیکن جو کیس کی جو جتنا کیس تھا اور جتنا بڑا چارج تھا اس میں یہ شروع سے ہی لگ رہا تھا کہ شاید کراؤن پروسیکیوشن سروس اسٹرگل کرے گی، چونکہ جو صبح والی اسپیچ بھی ڈالی گئی تھی وہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ شاید سپلیمنٹ ہے، چونکہ جو آفٹرنون کی اسپیچ تھی الطاف حسین کی اس کے اوپر تو کراؤن پروسیکیوشن اسٹرانگ ان کا کیس وہاں پر نظر تو ضرور آ رہا تھا، اس کو اوبویسلی اس کو کانٹیسٹ کیا جانا تھا. لیکن صبح والی جو اسپیچ تھی اس میں کہیں پر اس میں آفینسو لینگویج ضرور تھی، لیکن اس میں کہیں پر دہشت گردی والی بات نہیں تھی. لہٰذا سی پی ایس نے اس کیس کو اس لیے ایڈ کیا تھا کہ انہانس کیا جائے جو آفٹرنون والا کیس ہے. لیکن جوری نے جو سارے جو بات سنی، انہوں نے جو الفاظ سنے، پچ، ٹون، ٹینر، الفاظ کی ڈیلیوری کیا تھی، کیسے بولا اور اس کا افیکٹ کیا ہوا، یہ ساری باتیں جو کراؤن پروسیکیوشن سروس کو اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں، ثابت یہ کرنے کے لیے کہ انکریجمنٹ ٹو ٹیررزم ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وٹنس سٹیٹمنٹ ہے اور خاص طور پہ جو پولیس کے جو ایکسپرٹ تھے، جو پولیس آفیسر، انہوں نے یہ بتایا کہ الطاف حسین کا جب انٹرویو ہوا تو الطاف حسین نے اس انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے جو پاکستان کے خلاف نعرہ مارا تھا انہوں نے اس سے اگلے دن اس پہ معافی مانگ لی تھی اور وہ آج تک مانگ رہے ہیں اور ہمیشہ مانگیں گے. لیکن جو باقی اس دن کی ان کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، چاہے وہ جو بلال اکبر کے بارے میں ہو یا وہ وہاں پر میڈیا کے لوگوں کے بارے میں ہو یا باقی ایونٹس کے بارے میں، انہوں نے پولیس کو یہ کہا کہ میں کسی بات پر معافی نہ مانگی تھی نہ مانگوں گا. اور جو ہمارے ساتھ وہاں پر کورٹ میں روزانہ الطاف حسین کی بات چیت ہوتی رہی اور روزانہ تقریباً وہاں پر تقریباً 1-2 ویک سے زیادہ ہم وہاں پر ملتے رہے، لنچ بریک میں، ٹرائل کے بریک میں، اور جب ڈیلیبریشنز ہو رہی تھی جوری کی اس میں تو پورا دن ہمیں اکٹھے ہوتے تھے. انہوں نے اس وقت بھی الطاف حسین کو شاید یہ یقین تھا کہ ان کو شاید جیل بھیجا جائے گا، لہٰذا انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ معافی ان الفاظ کے اوپر کبھی نہیں مانگیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جو کورٹ کو بھی ان کے وکیل نے بتایا کہ وہ ان باتوں کے اوپر معافی نہیں مانگ رہے. مہاجروں کے بارے میں ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن، مہاجروں کے لاپتہ ہونے کا، انفورس ڈس اپیئرنسز، ماورائے عدالت قتل، ان کی ناجائز گرفتاریاں، اس پر میں نے کوئی نہ معافی مانگی تھی نہ ابھی مانگتا ہوں. یہ ساری باتیں جوری کے سامنے تھی اور پھر جوری نے جو سارا ایویڈنس ان کے سامنے رکھا گیا اس کے بعد جوری اس بات پر کنونس نظر نہیں آئی کہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اور یہ کہ جس طرح کی دہشت گردی کا چارج کراؤن پروسیکیوشن سروس نے پش کرنے کی کوشش کی اور پورا زور لگا دیا، وہ ثابت اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو الفاظ تھے ان میں اور جو ایکچوئل ایونٹس آف وائلنس تھے وہ ان کے درمیان وہ کنیکشن کریٹ نہیں کر سکے. جو جوری کو یہ قائل کرتا کہ ہاں اس بندے نے تقریر کی، اس نے آرڈر کیا اور اس کے اس جو ایکشن ہے جو آرڈرنگ ایکشن ہے اس کے نتیجے میں وہ وائلنس ہوا. چونکہ جیوری یہ نہیں بتا سکی کہ جو بندہ جو مرا تھا اس وائلنس میں، ایک بندہ مرا تھا، وہ کون تھا، جو گاڑیاں جلی تھی ان گاڑیوں کو کس نے جلایا اور کیا وہ واقعی الطاف حسین کے کہنے پر کر رہے تھے. چاہے یہ پاکستانی کانٹیکس میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ کون لوگ تھے، لیکن کیا جیوری کو یہاں پر جن کا پاکستان کی سیاست سے تعلق نہیں ہے ان کو کنونس کرنا بجائے خود ایک الگ سے ایک کیس ہوتا ہے. لہذا وہ جو پورا ایویڈنس رکھا گیا تھا سامنے، وہ ایویڈنس اتنا وہ جوری نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے بنیاد پر وہ الطاف حسین کو جیل کی سزا دیں یا ان کو 10 سے 15 سال تقریباً 15 سال کی جو قید بنتی ہے اس قانون کے تحت وہ الطاف حسین کو دیں. اور یہ وہ وجہ تھی کہ بنیادی طور پر وہ ایویڈنس تھا جو ایویڈنس اتنا اسٹرانگ نہیں تھا جتنا کہ ایک سکسیسفل کنوکشن سیکیور کرنے کے لیے ہوتا ہے. چونکہ کنوکشن کرنا جو وہ امپورٹنٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کنوکشن کو سیکیور کرنا وہ بجائے خود ایک الگ سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ وہ وجہ ہے کہ اس ایویڈنس کی بنیاد پر وہ جو مسنگ ڈاٹس تھے وہ ایک ایسا فیکٹرز تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الطاف حسین کے اپنے جو وکیل تھے جو ریوپرٹ باورز QC تھے، انہوں نے بہت زبردست ڈیفنس وہاں پر پیش کیا اور انہوں نے بہت آسانی سے جوری کو یہ سمجھایا کہ ایکچولی پاکستان کی پولیٹیکل جو مختلف جو کمپلیکس سچویشن ہے کیا،
اور اس میں جب بندہ آپریٹ کرتا ہو تو وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے. یہ وہ بات تھی جو الطاف حسین کے وکیل جو جیوری کو جو کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے نتیجے میں الطاف حسین کی کنگسٹن کراؤن کورٹ سے ایکویٹل ہوا.